اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ تو یہاں سے ایک فکر یہ آئی کہ حضور ہماری طرح بشر ہے، اور پھر یہ اتنی ڈیولپ ہو گئی کہ لوگوں نے رسول اللہ کو اپنا بڑا بھائی کہنا شروع کر دیا، ہم جیسے ہی تو ہیں۔ تو مثلیت جو ہے وہ مثال دینے میں، جب کسی کی مثال اور تشبیہ بیان کی جاتی ہے نا، تو وجہ تشبیہ کوئی چیز ہوتی ہے، کس وجہ سے تشبیہ دی۔ جیسے میں کہوں کہ فہیم بھائی شیر کی طرح ہے، حالانکہ ہے نہیں ہے، تو اب آپ مجھ سے پوچھیں کیوں شیر کی طرح ہیں؟ کیا یہ کسی کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں؟ اور شیر بھی کھا جاتا ہے؟ یا ان کے ناخن بہت بڑے ہیں اور دانت بہت بڑے ہیں شیر کی طرح؟ کیا اس وجہ سے کہ شیر بھی کپڑے نہیں پہنتا یہ بھی کپڑے نہیں پہنتے؟ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ یہ بھی بہت طاقتور اور بہادر ہیں، بے خوف ہے، وہ بھی بہت طاقتور اور بہادر ہوتا ہے، تو بہادری اور شجاعت میں شیر کی مثال دی گئی۔ تو فرمایا میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اب تمہاری طرح ہو، اب مفسرین فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں سے یہ بات کہی گئی وہ مکہ کے مشرکین تھے، جن سے حضور نے فرمایا میں تمہاری طرح ہوں۔ مسلمان مخاطب نہیں ہیں، مشرکین مخاطب ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں، اے کافروں مکہ کے مشرکوں میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یہ کہا گیا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کیا حضور مشرکوں کی طرح بشر ہیں؟ تو بشر ہونے میں بھی ایک انسان ہوں، تم بھی ایک انسان ہو، یہ بات اس سلیقے سے کہی جانی تھی۔ اور جو تشبیہ دی گئی ہے، مثل کی جو بات کی گئی ہے، ایسے تو اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں ایک چراغ دان رکھا ہوا ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اور اس چراغ دان میں چراغ جل رہا ہے۔ کیا ہے اللہ کے نور ایسی ہی ہے کیا؟ کبھی گھر پہ جا کر طاق میں ایک چراغ جلا کے دیکھیے، سوچیے کہ اللہ کا نور اسی کی طرح ہے۔ اور اگر آپ کو لگے اندر سے آواز آئے کہ ایسا نہیں ہے، تو قرآن کی آیت کھول کے دیکھ لینا، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور وہ ایسا ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ۔ تو مثلیت بات بتانا یہ تھی کہ یہ انسانی، ہم بھی انسان ہیں تم بھی انسان ہو، ہمارے ساتھ ایسا رویہ کیوں اختیار کر لیا ہے تم؟ میں کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوں، کہ جنات و فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی گائے بھینس نہیں ہوں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میرے ساتھ وہ برتاؤ کیوں کر لیا تم نے؟ اور آگے فرمایا یوحا الیہ، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ اب جب وحی آتی ہے نے یہ بات ثابت کر دی کہ تم اور رسول کے درمیان جو مثلیت ہے وہ صرف بشر ہونے کی بات ہے، آدم کی اولاد ہونے کی بات ہے، بس رہے مواصفات اور صفات تو فرمایا یوحا الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے۔ تو اب رسول اللہ کو اپنے جیسا کہہ دینا۔ اب یہاں جب بات آ گئی حضرت تو 2 منٹ کی تفصیل سن لیجیے۔ پرانی اقوام جو تھیں، پرانی اقوام یہود و نصارہ، انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے خاص طور سے نبیوں کو کبھی نبی والا ریگارڈ دیا ہی نہیں، ما ھذا الا بشر مثلنا، یہ تو ہماری طرح ایک بشر ہے۔ بنی اسرائیل یہی کہہ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا۔ یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، فضیلت مان کر ہی نہیں چل رہے تھے، مثلیت ہی پر زور تھا سارا، کہ یہ تو ہماری طرح ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں۔ جب عیسائیوں کا دور آیا، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ابن مریم، اللہ کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے، حضرت عیسیٰ کو انہوں نے بشریت سے انکار کر دیا سیدھا، جو مثلیت تھی اسی سے انکار کر دیا، فضیلت ہی پر سارا زور دے دیا۔ پھر ایک قوم آئی جس نے کہا کہ نہیں، فضیلت تو ہے، وہ نبی ہیں مگر ہمارے جیسے ہیں، تو فضیلت کو مانا اور مثلیت پر اصرار کرنے لگے۔ دوسری ایک قوم آئی، اس نے مثلیت کو تو مانا مگر فضیلت پر اصرار کیا کہ وہ ہم سے افضل ہیں، بشریت میں تو ایک بات ہے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، مگر وہ ہم سے افضل ہے، خیر البشر ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو قرآن پورا پڑھ جائیے آپ، جہاں بھی انبیاء کے ساتھ اپنی مثال دینے کی بات آئی ہے وہ مسلمان نہیں ملیں گے آپ، وہ
گمراہ لو، ان کو گمراہی، اللہ اس قوم کی گمراہی اور کفر کو ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ تو کہتے تھے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، مگر حضور، اور یہاں پر حضور نے کافروں سے کہا کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ مگر جب نبی کریم نے صوم وصال رکھنا شروع کیے، مسلسل روزے رکھنا شروع کیے، تو صحابہ نے بھی رسول اللہ کو دیکھتے ہوئے مسلسل بغیر کچھ کھائے پیے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ جب صحابہ کمزور ہونے لگے، جب کچھ کھائیں گے پئیں گے نہیں، 1 دن روزہ، 2 دن روزہ، 3 دن روزہ، تو کمزوری آ گئی۔ حضور نے بلایا، پورا ماجرا پوچھا۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے مسلسل روزہ رکھتے ہوئے، تو ہم بھی آپ کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تو جب کفار سے مخاطب ہوئے، کافروں مشرکوں سے جب مخاطب ہوئے، تو توحید کو یہ کہہ کے سمجھایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اللہ ایک ہے، یہی تو کہنے آئے تھے نا۔ تو یہ آیت تو توحید ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، جس سے مثلیت ثابت کر لی لوگوں نے۔ جب کفار و مشرکین سے مخاطب ہوئے سمجھانے کے لیے کہ اے مشرکوں، اے بتوں کی پوجا کرنے والوں، اے مکے کے کافروں، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری بات تو مانو، اللہ ایک ہے۔ اور جب اپنے جانثاروں سے گفتگو فرمائی، جب ان کو سمجھایا، تو یہ نہیں سمجھایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ سمجھایا کہ تم میں سے کوئی میری طرح نہیں ہے، تو تم ہر وہ کام نہ کیا کرو جو میں کرتا ہوں۔ تو مسلمانوں سے جو کہا وہ مسلمانوں کو یاد ہے، اور کافروں سے جو کہا وہ کافروں کو یاد ہے۔ کافر سے کہا میں تمہاری طرح ہوں، آج تک رسول کو اپنی طرح مان رہا ہے۔ صحابہ سے کہا تم میری طرح نہیں ہو، آج تک مسلمان رسول کو اپنی طرح نہیں مانتے، اپنے کو رسول کی طرح نہیں مانتے۔ یہی فرق ہے۔ تو رسول اللہ کی مثلیت، بشر تو ہیں، سیف اللہ المسلول مولانا فضل رسول بدایونی، جن کی دستار بندی درگاہ شیخ العالم میں عرس شیخ العالم کے درمیان ہوئی، میرے دادا کے دادا فرماتے ہیں کہ بشر اور بل-بشر، ابو البشر کہتے ہیں حضرت آدم کو، بشر یا بل-بشر کیسے بھلا اس کے برابر ہو، بشر یا بل-بشر کیسے بھلا اس کے برابر ہو، ابو العالم ہو جو اور مظہر اللہ اکبر ہو، جو اس کائنات کا باپ ہے، جس کے جیسے آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، انہی کے صدقے وسیلے سے تو زندہ ہے، ایسے ہی دنیا جس کے صدقے وسیلے سے بنی، ابو العالم ہے وہ۔ تو ابو العالم ہو جو اور مظہر اللہ اکبر ہو، اس کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ خود حضور نے فرمایا، خود قرآن بھی فرما رہا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ جب تمام رسول ایک جیسے نہیں ہیں برابری میں، بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، ان فضیلت والوں میں کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے بات کی، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کوئی وہ بھی ہے کہ جس کو درجہ بلند کیا ہے۔ تو جب انبیاء اور رسول آپس میں برابر نہیں، حضور فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ 5 رسول سب سے افضل ہیں، اولو العزم ہیں، 5 رسولوں کو تمام انبیاء اور مرسلین میں سب سے اوپر بتایا، اور ان 5 میں سے اپنے آپ کو بتایا۔ آپ ذرا سوچیں، فرمایا کہ اللہ نے اس جزیرے کا انتخاب کیا، اسماعیل کا انتخاب کیا، اس قبیلے کا انتخاب کیا، اس میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اس میں بنو عبد المطلب کا انتخاب کیا، اس میں میرا انتخاب کیا، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، یہ فرمایا حضور نے۔ تو یہ برابری اور مثلیت بشر ہونے میں ہے، اور کافروں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی تھی، یہ مسلمانوں کو اپنانے کے لیے یہ بات نہیں تھی، کافروں کو سمجھانے کے لیے بات تھی۔ ہاں، حضور کی بشریت سے کسی کو نعوذ باللہ انکار کس کو ہے؟ سب مان رہے ہیں کہ وہ حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں، اپنی والدہ کی قبر پہ جاتے تھے، وہاں جا کر اپنی ماں کو یاد بھی کرتے تھے۔ آپ نے تو یہ بھی فرمایا کہ میری والدہ ہوتی اور میں مصلی پر کھڑا ہو جاتا اور نیت باندھ لیتا، سورہ فاتحہ پڑھ لیتا، اور میری والدہ وہاں سے مجھے آواز دیتی یا محمد، تو میں نماز موقوف کر کے اپنی والدہ کی خدمت میں چلا جاتا۔ یہ بھی فرمایا آپ نے، اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کو جاتے تھے۔ تو وہ بشر ہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہے نا، حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں، یہ تو سب مانتے ہیں اس بات۔ مکے میں پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش کا ہم سے زیادہ اقرار کون کرے گا؟ ابھی ابھی مہینہ گزرا ہے، پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہم نے عید میلاد النبی کی، تو ان کی ولادت کا ہم سے زیادہ اقرار کون؟ اور جو پیدا ہو کسی انسان کے گھر میں وہ انسان ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کسی انسان کے گھر میں فرشتہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اگر فرشتہ بھی آ جائے کسی عورت کے پاس بیٹا دینے کو، تو اس عورت سے بیٹا ہی پیدا ہوگا، انسان ہی ہوگا، وہ بھی فرشتہ نہیں ہوگا۔
حضرت مریم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے, کیا کہنے آئے کہ میں تمہیں ایک بیٹا دینے آیا ہوں, مگر جو عورت کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا وہ انسان ہی تھا, فرشتہ نہیں تھا. بات سمجھ میں آئی؟ تو انسان کا بچہ انسان ہی ہوتا ہے. تو رسول کی بشریت سے کسی کو انکار نہیں رہ گیا. ہم جیسے ہیں, کس چیز میں آپ جیسے ہیں بھائی, کہ ہمارا بھی منہ ان کا بھی منہ, ہماری بھی آنکھیں ان کی بھی آنکھیں, ہم بھی بازار میں چلتے پھرتے ہیں وہ بھی چلتے پھرتے. تو پھر ایسی مثلیت, تو بھائی اگر یہی منطق اور علم کا حال ہے آپ کے, تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو آپ کی طرح نہ ہو. میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب سن لیجیے, آپ گدھے کے بھی دو کان, آپ کے بھی دو کان, تو آپ کی طرح اس سے نیچے آئیے, پیڑ پودے وہ بھی گھٹتے بڑھتے ہیں, آپ بھی گھٹتے بڑھتے ہیں. آپ اتنے سے پیدا ہوئے تھے, اب اتنے بڑے ہو گئے. پیڑ بھی آپ اتنا بڑا لگائیے, تھوڑی دیر بڑا ہو جائے گا. تو بڑھنے میں, نمو ہونے میں آپ کی طرح ہے, تو آپ جو ہے وہ آج سے ببول کے پیڑ کی طرح ہے یا کریلے کے. ٹھیک, اور نیچے آ جائیے, جمادات پہ آ جائیے. پتھر میں بھی طول اور زمک ہے, آپ میں بھی طول اور زمک ہے, اس کا بھی ایک وزن ہے, آپ کا بھی ایک وزن ہے. تو بھاری اور ہلکا ہونے میں, طول اور زمک, لمبائی چوڑائی موٹائی ہونے میں آپ پتھر کی طرح ہیں. تو اب آپ میں اور لات اور منات اور عزا میں کیا فرق رہا؟ تو اب ہم یہ کہیں کہ آپ تم کفار مکہ کے بتوں کی طرح ہیں, یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ کوئی بات نہیں ہوتی, ایک بے وقوفی کی بات ہے. نبی نبی ہوتا ہے, امتی امتی ہوتا ہے, پیغمبر پیغمبر ہے. ہاں رہ گیا انسان ہونا, تو انسان ہونا. اب میں آپ سے پوچھوں کہ جس فرش پہ آپ بیٹھے پتھر کا ہے نا, یہ دیوار جو بنی ہے پتھروں کی ہے نا, یہ جو آستانے بنے ہوئے, تاج محل جو بنا پتھر ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی گئے تاج محل آپ؟ کبھی جا کے چوما تاج محل کو؟ کیوں نہیں چوما آپ نے؟ سنگ مرمر کا سفید رنگ کا پتھر ہے. مگر جب اللہ توفیق دیتا ہے, کعبۃ اللہ کی زیارت کو جاتے ہو, تو خانہ کعبہ کے پتھروں کو چوم رہے ہو. حجر اسود ہے, اس کو چوم رہے ہو. تو پتھر تو حجر اسود بھی ہے, اور پتھر تو ہمارے گھر میں بھی لگا ہے, مگر دونوں پتھر برابر نہیں, جبکہ دونوں پتھر پتھر ہیں. تو کوئی ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہینڈ پمپ میں بھی پانی آتا ہے, اور مطاف میں خانہ کعبہ کے پاس جو کنواں ہے آب زمزم کا, اس میں بھی پانی آتا ہے. تو پانی تو سب برابر ہے, مگر وہ کھڑے ہو کے پی رہے ہیں, آپ اس کو آنکھوں میں بھی لگا رہے ہیں, اور اس سے شفا بھی لے رہے ہیں حاصل. اور اپنے پانی کو, اس کو آر او لگا دیا آپ نے کہ بھائی یہ تو گندا ہو گیا پانی, اس کو آر او لگا کے پیں گے, ہم ابال کے پیں گے. آب زمزم کو کبھی سنا آپ نے کہ ابال کے کسی نے پیا؟ کون پیتا ابال کے آب زمزم؟ پانی برابر ہے سب, مگر نہیں ہے برابر پانی. اور جب آب زمزم کی بات آ گئی ہے تو سنتے چلو. ابھی مدرسے میں کچھ دنوں پہلے بخاری شریف کا درس چل رہا تھا. فقیر کو آتا جاتا تو کچھ نہیں, مگر پڑھانے کا شوق بہت ہے. تو میں خدمت کر رہا تھا طلبا کی, تو اس میں بخاری کی شرح میں, بخاری شریف میں یہ حدیث آئی کہ حضور وضو کیسے کر رہے تھے, کہ ایک تشلے میں حضور نے وضو کیا, ایک پیالے میں حضور نے وضو کیا, چمڑے کے ایک تھیلے میں پانی بھر کے آیا, اس سے آپ نے وضو کی. یہ بات چل رہی تھی. اس کی شرح میں, اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک برتن میں وضو کیا, کلی کی وضو کیا اور کلی کی, اور اس برتن میں جو کلی تھی, آپ کے لعاب دہن کے پانی کو, آپ کے لعاب دہن کو اور کلی کو آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا. کس میں ڈالا گیا؟ آب زمزم کا جو کنواں ہے نا, جس میں سے آب زمزم نکل رہا ہے, اس میں ڈالا گیا. اب محدثین لکھ رہے ہیں اس میں ڈالنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ تو پہلے ہی سے برکت والا پانی ہے, وہ تو پہلے ہی سے شفا والا پانی ہے, وہ تو پہلے ہی سے شیریں پانی ہے. محدثین لکھتے ہیں اس لیے ڈالا کہ اس کی برکت میں اور اضافہ ہو, اور مزید برکت والا ہو جائے. اس میں جو شفا ہے اس میں اور اضافہ ہو, زیادہ شفا ہو جائے, اس میں جو برکت ہے اور زیادہ برکت ہو جائے. آپ ذرا سوچیں. اور جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول کی طرح ہیں اور رسول ہماری طرح ہیں, تو میں ایک گھریلو ٹوٹکا بتا دیتا ہوں اکثر, کہ آپ اب یہ اگر دعویٰ یہ ہے کہ ہم رسول کی طرح ہیں, تو اپنے گھر جانا, باورچی خانے میں جانا, جب آپ کی والدہ یا آپ کی بڑی بہن یا آپ کی بیوی کھانا بنا رہی ہو اور بن کے تیار ہو جائے, تو بس تھوڑا سا اس ہنڈیا میں تھوک دینا, پتہ چل جائے گا کہ کتنے رسول کے برابر ہو. رسول اگر حضرت جابر کے گھر کی ہانڈی میں دعاب دہن ڈال دیں تو ہزاروں لوگ اس کھانے کو کھا لیتے ہیں, اور تم اگر اپنی گھر کی ہانڈی میں تھوکو تو تمہاری بیوی چپل اور بیلن لے کے آپ کا سوگت کرتے ہیں. آپ کے اپنے سگے بچے آپ کا کھانا نہیں کھائیں گے, وہ آپ کے ماں باپ اور بیوی بچے کھانا نہیں کھائیں گے جس میں آپ تھوک دیں گے. کہاں رسول کی برابری کہ جو اگر تھوک دیں تو کھارا کنواں میٹھا ہو جائے, اور ایک چھوٹا سا میمنا جس میں 4 لوگ کھا سکتے تھے, اس میں 1500 لوگوں نے کھانا کھایا. تو یہ برابری کی وہ بات نہیں ہے. برابری کیا؟ صرف یہ سمجھتے چلو کہ رسول اللہ فرشتہ نہیں ہے, جنات نہیں ہیں,
وہ انسان ہیں، اور ان کے انسان ہونے کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، یہ برکت ہے۔ وہ بشر تو ہیں مگر خیر البشر ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان کے خلفاء کی طرح ابھی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا۔ یہی آدمی جو رسول کو اپنی طرح بتا رہا ہے، جمعے کے خطبے پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق، جب تو ان کے خلیفہ کی طرح نہیں ہو سکتا تو خلیفہ کے امام کی طرح کیسے ہو سکتا؟ قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم کسی دوسری عورت کی طرح نہیں ہو۔ آپ ذرا سوچیں، جب رسول کی بیویاں دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں تو ان بیویوں کا جو شوہر ہے وہ دوسرے مردوں کی طرح کیسے ہوگا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔